السلام علیکم۔ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کا عروج لاہور مینار پاکستان کے اس جلسے سے شروع ہوا تھا جو 2011 میں جس کا آغاز ہوا، اور پھر کراچی کے اندر بڑا تگڑا جلسہ کیا، اور یہ جلسے جلوس چلاتے چلاتے وہ دھرنے والی سیاست 2014 کی ان کی شروع ہو گئی، اور وہیں سے پاکستان تحریک انصاف جو 2013 کے انتخابات میں تھوڑی ہی نشستوں پر جیت پائی تھی، وہ حکومت بنانے میں 2018 میں کامیاب ہو گئی۔ پاکستان مسلم لیگ نواز ویسے تو اقتدار میں طویل عرصے سے ہے، لیکن یہ ایک ایسا موقع ہے کہ ان کے جو مین لیڈر ہیں وہ ڈسکوالیفائی ہو کے باہر جا چکے ہیں۔ کرنٹ ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ جیل میں چارجز فیس کر رہے ہیں، اور نواز شریف کی بیٹی جو ہے وہ کل جلسے میں، اور فارمر پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی جلسے میں لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ نکلیے، احتجاجی سیاست کا حصہ بنیے، لیکن ٹو اچیو واٹ، ایک سرٹن چیز ہوتی ہے جسے آپ ایک نظریہ دیتے ہیں۔ ایک ووٹ کو عزت دو والی انہوں نے بات کی، لیکن ووٹ کو عزت دو والے نعرے کے بعد بے شمار مواقع کے اوپر اس نعرے کو یہ خود ہی کمپرومائز بھی کرتے آئے ہیں۔ پوری سیاست ان کی ہے ہی ایسے، لیکن ابھی کیا چیز لے کر جائیں گے لوگوں کے پاس کہ ان کو یقین دلائیں کہ آپ ان باتوں کے اوپر ہمارا ساتھ دیں، تو ہم اس نظریے کے ساتھ پاکستان میں یہ تبدیلی لے کر آئیں گے جو پچھلے 30-40 سالوں میں ہم نہیں لا پائے، اب وہ کر کے آپ کو دکھائیں گے۔ یہ پروگرام میں ہمارا ٹاپک ہے، اور مہمان شخصیت ہیں شاہد خاقان صاحب، پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر۔ عباسی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کو جلسے کی اجازت مل گئی، آپ بتائیے آپ نے کرنا کیا ہے کل؟ بہت شکریہ۔ ایک تو آپ ہمیشہ چارج شیٹ پڑھ دیتے ہیں لگتا ہے آدمی تھانے میں آیا ہے، شادرہ تھانے میں۔ سر وہاں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے گا، جلدی بلاوا آئے گا۔ میں بھی کہہ رہا ہوں، تو میں پہلی بات یہ کہوں گا کہ 35 سال میں 10 سال میاں نواز شریف پرائم منسٹر رہا ہے، مسلم لیگ نون 10 سال رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ میں۔ آپ اس ملک کا کوئی پروجیکٹ دیکھ لیں، کوئی پالیسی دیکھ لیں، کوئی مثبت کام دیکھ لیں، وہ پی ایم ایل این کا ہے۔ منفی کام بھی سارے آپ کے سر منفی بھی گن لیں، منفی بھی گن لیں، آئی جائی کے زمانے مثبت بھی سے، جنیجو کی سر سمجھو کے زمانے سے، میں کہتا ہوں وہ بی بی سارے کی۔ گن لیں۔ میں ملک کے مفاد کی جو باتیں ہیں نا، آپ یقین کریں اسی گورنمنٹ نے کی ہیں۔ آپ مانیں گے نہیں، لیکن آپ جو مفاد کے خلاف ہیں وہ بھی آپ نے کیے ہیں۔ آبجیکٹیولی آپ ان کو بھی تول لیں، چلے تولنا شروع کر دیں، یہ بھی کر لیں۔ اب آج ہر شخص اس ملک میں پریشان ہے، ہر شخص پریشان ہے، آپ خود جانتے ہیں۔ آپ باہر جائیں، کسی سے بات کریں، کسی معاشرے کے طبقے میں کسی آدمی سے بات کریں، ہر آدمی پریشان ہے۔ یہ سمجھ نہیں آتی کہ 2 سال میں اتنی پریشانی، اتنا بوجھ کوئی حکومت عوام پہ کیسے لا سکتی ہے، بٹ اس حکومت نے یہ کر دکھایا ہے۔ لوگ اب نجات چاہتے ہیں، تو اب اپوزیشن باہر نکلی ہے۔ کل آپ کیا دیں گے وہاں؟ آپ کا میسج کیا ہوگا؟ کیا ایک نیا نظریہ دیں گے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، آپ ہمارا ساتھ دیں تو پاکستان میں تبدیلی آ جائے گی؟ جی، میسج یہ ہے کہ آج ملک مشکل میں ہے، آج لوگ پریشان ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اس ملک کو فری الیکشن نہیں دے سکے، عوام کی رائے کا احترام نہیں کر سکے، اور ملک کو قانون کے مطابق نہیں چلا سکے۔ اگر ہم نے ترقی کرنی ہے، مسائل کو حل کرنا ہے، ایک ہی راستہ ہے کہ اس ملک کے عوام کی رائے جو امانت ہمارے سپرد کرتے ہیں ووٹ کی صورت میں، اس کا احترام کریں اور ملک کو آئین کے مطابق چلائیں۔ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ سب اپنائے گئے، سب آزمائے گئے ہیں۔ یہ ہائیبریڈ ماڈل آخری تجربہ تھا۔ اب ان کاموں کو چھوڑیں، اب آئین کے مطابق چلائیں جیسا پوری دنیا چلاتی ہے، اور دیکھیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ کام تو نہیں چلے۔ اور میں پھر یہ کہوں گا، ماضی میں اگر رہنا ہے تو ایک ٹروتھ کمیشن بنا دے، وہ اس کو ڈاکیومنٹ کر دے، وہ لوگ پڑھتے رہیں گے، خود ہی وہاں سے نتیجہ اخذ کر لیں گے۔ ہمیں مستقبل کو دیکھنا ہے۔ سر ویسے ٹروتھ کمیشن آپ کی جماعت کو بنانا چاہیے، اور یہ جو ہائیبریڈ ماڈل کا اگر اختتام کرنا ہے تو 90 سے شروع کر کے جو آئی جی آئی کا ماڈل جہاں سے آغاز ہوتا ہے اس سے آنورڈ آپ کو کنٹینیوسلی اس چیز کا جہاں جہاں یہ چیز آئی اس کے اوپر معافی بھی مانگی، اور اپنے منشور میں ڈال دیجئے کہ آئندہ سے اس ہائیبریڈ ماڈل کی طرف نہیں جائیں گے۔ سر 47 سے دیکھ لیں، اور یہ ایک پارٹی نہیں بنا 47 سکتی۔ میں تو آپ بھی نہیں ہوں گے اور نواز شریف بھی نہیں ہوں گے، لیکن جب سے آپ پاور میں ہیں تب سے یہ تو تذکرہ کر سکتے ہیں۔ بالکل کر سکتے ہیں، ہم تو معافی بھی مانگنے کو تیار ہیں، لیکن بات معافی مانگنے سے نہیں مسئلہ حل ہوتا۔ مسئلے میں بہت سے شریک ہیں۔ بیماری کا علاج کرنا ہو تو پہلے بیماری کا اقرار کرنا چاہیے، یہ بیماری ہے، پیٹ میں درد ہے، پھر اس بیماری کی دوائی صرف کھائیں۔ مجھے نہیں ہے نا، بیماری یہاں سب کو ہے، تو سب کو اس کا اعتراف کرنا ہوگا، سب کو اس کا حل ڈھونڈنا ہوگا، اور اس میں کنسنسس چاہیے۔ میں آپ کو حقیقت میں آپ کو یقین کریں کہ ہمارے ملک کی جتنی ٹروتھ کمیشن کی ضرورت ہے شاید کسی ملک کو نہ ہو، کیونکہ یہاں حقائق کو مکمل طور پہ توڑا جاتا ہے، مسخ کیا جاتا ہے، عوام حقائق سے بے خبر رہتے ہیں۔ آپ اگر ریسنٹ ہی دیکھ لیں، نواز شریف صاحب نے تقریر کے اندر کہا کہ وہ فارمر ڈی جی ایس آئی نے مجھے کہا رات کو کہ استعفیٰ دے دو، آج انہوں نے انکار کر دیا۔ اب اس میں سچائی کیسے ہم جانیں؟
تو ہمارے موجودہ وزیر نے تائید کر دی. انہوں نے کہا بالکل یہ ہوتا ہے, آئی ایس آئی نظر رکھتی ہے, فوج نظر رکھتی ہے پرائم منسٹر پر کہ کرپشن تو نہیں کر رہا. یہ انہوں نے کہا ہے. کرپشن پہ نظر رکھنا اور بات ہے, لیکن یہ کہنا کہ استعفیٰ دے کے گھر چلے جاؤ, یہ انہوں اور نے بات. کہا کہ وہ استعفیٰ انہوں نے کرپشن کی تھی, اسے استعفیٰ مانگ رہے تھے, یہ پرائم منسٹر نے کہا ہے. پھر تو پرائم منسٹر کی دونوں باتیں سچ ہوں گی, پھر نواز شریف نے کرپشن بھی کی ہوگی. نہیں تو میں یہی کہہ رہا ہوں, پھر اس کو پتا کر لینا. اگر آئی ایس آئی کو پتا تھا تو وہ کرپشن بتا دے کون سی کرپشن ہوئی ہے. ابھی تو حکومت کو 1 سال ہوا تھا, یہ تو اس وقت تو سی پیک سائن ہونے لگا تھا نا, یہ وہ زمانہ ہے. ابھی تو 1 سال پورا نہیں ہوا تھا یہاں تو, اور ملک کی معیشت گرو کر رہی تھی, ملک ترقی کر رہا تھا. آج اس بات کو 6 سال گزر گئے ہیں, 2-2.5 سال اس حکومت کو ہو گئے ہیں, آپ کو کرپشن ملی ہے؟ آئی ایس آئی موجود ہے, آئی ایس آئی کرپشن بتا دے نا. شہزاد اکبر صاحب ایک پریس کانفرنس میں روز بتاتے ہیں کتنی ٹی ٹی پکنی ہونا. سر شہزاد اکبر اس کے پاس کون سا اختیار ہے مجھے بتائیں نا. ایف آئی اے اس کے پاس اختیار ہے, نیب کے پاس اختیار ہے, اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ہے, پی ایم انسپیکشن کمیشن ہے, بہت سے ادارے موجود ہیں. یہ تو کرائے کہ آدمی لا کر تو وہ تو نہیں احتساب کر سکتے نا. اس لیے ذرا سوچ سمجھ کے, میں کہہ رہا ہوں نا, 5 سال حکومت رہی ہے, سارا ریکارڈ اس حکومت کے پاس ہے. ایک کرپشن بتا دیں, آج آپ کو پتا چلے گا کہ اس ملک میں چینی اور گندم کیوں مہنگی ہوئی ہے. آج ایک وفاقی وزیر کے منہ سے پتا چلے گا. میں پیشن گوئی کر رہا ہوں. شہباز شریف صاحب کہتے تھے 1 پائی کی کرپشن نہیں کی. میں نے کسی سے پوچھا, انہوں نے کہا 1 پائی کی نہیں کی, اربوں روپے کی. بالکل بتا دیں. وہ کہتے ہیں اربوں کی 1 پائی کی نہیں کی. تو میں اس کا کیا جواب دیتا ہے نا, یہ الزام اتنے بڑے, اربوں خربوں کی بتا دیں نا, ڈرتے کیوں ہیں؟ میں تو کہتا ہوں ٹی وی کیمرے لگائیں. وفاقی وزیر کس سے حساب ملنے والا ہے جی؟ کس وفاقی وزیر سے؟ آج آپ کو پتا چلے گا کہ ملک میں چینی اور گندم کیوں مہنگی ہوئی. کس وفاقی وزیر نے بتانا؟ یہ ابھی آپ خود دیکھ لیں, میں نہیں کہتا ہوں. آپ ایک اور ٹی وی چینل پر آج یہ بات آئے گی, ایک اور پہ آئے گی, ایک اور ٹی وی, اور اس میں وفاقی وزیر وہ کہانیاں انفورڈ, وفاقی وزیر خود بتائیں گے کہ ملک میں چینی اور گندم کیوں مہنگی ہوئی اور کس نے کی. کس نے کی؟ آپ جو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, وفاقی کابینہ نے, میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں. وہ ڈیسیژن جو تھا ای سی سی کا, شوگر ایکسپورٹ ای سی سی کا اور کیبنٹ کا. جی, آج جو آپ چینی جو پاکستان کی عوام کی جیب سے 400 ارب سے اوپر جا چکا ہے, پھر تو اسد عمر پہ الزام چلے یہ جائے گا. چھوٹا موٹا نہیں, پرائم منسٹر پہ لگتا ہے ڈائریکٹلی. وہ تو پور ڈیسیژن ہو گیا نا کہ ایکسپورٹ کی اجازت دے دی. پرائم ڈائریکٹلی لگتا ہے, اجازت دے دی, ایک دفعہ دی, غلطی ہوگی, بڑے معصوم تھے, پھر کیوں دی. جب قیمت بڑھتی ہوئی, کیبنٹ میٹنگ میں, ای سی سی کی میٹنگ میں پہلا ایجنڈا پوائنٹ ہوتا ہے ملک میں قیمتیں. آپ کو چینی کی قیمت بڑھتی ہوئی نظر نہیں آئی؟ آپ نے کچھ کیا اس کے لیے؟ وہ تو ابھی بھی قابو میں نہیں ہے, 110 پہ کھڑی ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں نا, کچھ کریں گے تو قابو میں آئے گی نا. پور مینیجریل سکلز. نہیں جی, میں اتنے معصوم نہیں ہے, معذرت سے. اس کابینہ کے ٹیبل پر وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو اس ملک کی 40% چینی کے مالک تھے. اتنے معصوم تھے وہ. وہ کون تھے؟ جہانگیر ترین صاحب. جہانگیر ترین تو اس کابینہ کے اجلاس میں جس میں شوگر ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی تھی نہیں تھی نا, وہ اسی سی نے. جہانگیر ترین صاحب میٹنگز کو چیئر کرتے رہے ہیں جب یہ سب معاملات ڈسکس ہوتے تھے. ایک انفارمل کیبنٹ بنی ہوئی تھی, سب جانتے ہیں. آپ پوچھ لیں, کا وہ حصہ نہیں تھا. سرکاری افسران سے پوچھ لیں, فائدہ تو تھا نا. ایک آدمی انفلوئنشل ہو پارٹی کے اندر, چینی کو سمجھتا ہو, وہ بتا سکتا تھا وزیر اعظم کو, جناب یہ جو آپ کر رہے ہیں اس کا یہ اثر ہوگا. بتانا ہونے چاہیے تھا کہ اگر آپ نے ایکسپورٹ کی اجازت دی تو کیا ہوگا. جب ان کو فائدہ ہونا شروع ہوا, 53 روپے کی چینی جب 110 یا 115 کی بک رہی ہے, یہ ذرا آپ ایک ضرب دیں, ذرا 5 ملین کو یعنی 50 لاکھ کو 1000 سے, اور پھر اس کو آپ 60 روپے سے ضرب دیں تو آپ کو ایک رقم نظر آئے گی. اس معاملے میں دعوے سب کے بڑے بڑے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے 1 لاکھ ٹن انہیں بولا تھا اکتوبر تک امپورٹ کر کے رکھو, شارٹیج آنی ہے. یہ ابھی بھی وہ دعویٰ کرتے ہیں. سچ کون بولتا ہے مجھے پتہ نہیں ہے, تو سچ بڑا واضح ہے. کرنا پڑے گا. سچ بڑا واضح ہے. جب بھی آپ کو شارٹیج نظر آتی ہے, آپ ٹی سی پی ایک حکومت کے ادارہ ہے, اس کی ذمہ داری لگاتے ہیں کہ ایک سٹاک امپورٹ کر لو, وہ اس کو مارکیٹ میں ریلیز کرتے ہیں, پرائز خود گر جاتی ہے. گندم میں کس نے کیا گڑبڑ؟ گندم میں حکومت نے. اور کس نے؟ حکومت نے. کہاں گئی گندم؟ جب آپ نے ایکسپورٹ کیا, پہلے آپ نے ایکسپورٹ کیا, پھر آپ نے اسمگلنگ کی اجازت دے دی. ایکسپورٹ اتنی سی ہوئی ہے, اسی سے فرق پڑتا ہے. اور ہوا ہے. میں ندیم صاحب, پرسیپشن ہوتی ہے. پھر آپ نے اس کے سٹاکس کنٹرول کر لیے, مارکیٹ میں شارٹیج کریٹ ہو گئی, شارٹیج کریٹ ہوئی, آپ نے کوٹے بانٹنے شروع کر دیے. پتہ کریں نا کہ کیا ایسی ملوں کو جو 20 سال سے بند پڑی تھیں گندم کے سٹاک نہیں دیے گئے. کس نے پیسہ کمایا اس میں؟ حکومتی لوگوں نے. میں نے تو نہیں کمایا نا, اپوزیشن نہیں کما سکتی نا.
ابھی تو لگتا ہے یہی ہے کہ آپ اتنے تگڑے ہیں, کہیں ویٹ بھی چھپا لیا, ویٹ بھی چھپا اسٹوری لی. نہ کر لی ہو. کیا پتہ ہے آپ کا. میں دیکھیں, آپ یہ معمولی بات نہیں ہے. پاکستان بنا 47 میں, چند پیسے سیر آٹا ہوتا تھا. 71 سال میں وہ 35 روپے پہ پہنچا. 2 سال میں وہ 35 سے 75 ہو گیا. چینی 110 کی کبھی بھی نہیں ہوئی جتنی پہنچی. میں 53 کی تھی آٹا جناب, اتنا کبھی نہیں ہوا جتنا 53 کی تھی. میں یہی کہہ رہا ہوں نا. ایک اپڈیٹ لے لیں گجرانوالہ سے, پھر بریک لینی ہے, اور بریک سے بعد ایک آپ کی جی ایچ کیو کے اندر میٹنگ کا تذکرہ ہوتا ہے کہ آپ کی میٹنگ ہوئی جی ایچ کیو میں ہوئی یا کہیں پہ بھی ہوئی, وہ آپ سے اس کی کہانی سنیں گے. لیکن بریک کے بعد پہلے میں اپڈیٹ لے لوں گجرانوالہ سے. محسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں. محسن صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ندیم صاحب. محسن صاحب اجازت مل گئی جلسے کی, اب کیا صورتحال ہے اسٹیڈیم میں, کچھ وہاں انتظامات ہو رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل ندیم صاحب, کافی کشمکش چلی آ رہی تھی پی ڈی ایم اور ضلعی انتظامیہ کے درمیان, اور رات کو جب اجازت ملی ہے تو اس کے بعد یہ ہینڈ اوور کیا گیا جناح اسٹیڈیم. تو اب جو ہے یہاں پہ کنٹینرز لگائے جا رہے ہیں. یہاں پہ پی ڈی ایم کی قیادت کی جانب سے 80 فٹ جو لمبا اور 24 فٹ چوڑا جو ہے کنٹینر لگایا گیا ہے, جبکہ لیڈرز کے خطاب کے لیے الگ سے ایک کنٹینر لگایا گیا ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت بھی یہاں پہ لوگ جو ہے موجود ہیں, سیلفیز بنا رہے ہیں, نعرے بازی کر رہے ہیں. یہاں پہ ساؤنڈ سسٹم لگایا گیا ہے, لیکن ایک خاص بات یہ ہے کہ ابھی تک ایک کرسی بھی اس جلسہ گاہ میں موجود نہیں ہے. ایک کرسی بھی یہاں پہ نہیں پہنچ سکی ہے. اور ابھی ہماری بات ہو رہی تھی پی ڈی ایم کی قیادت سے, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو کرسیاں مل نہیں رہی ہیں, ٹینٹ سروس کی دکانیں بند کر دی گئی ہیں. اور تاہم انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ صبح 10,000 کرسیاں جو ہیں پنڈال میں لگائی جائیں گی. جناح اسٹیڈیم تاریخی ہے, کرکٹ میچ کی تاریخ کے لحاظ سے بھی جو ہے وہ کافی مشہور ہے, لیکن سیاسی بھی اس کی کافی اہمیت ہے. یہاں پہ جو پیپلز پارٹی کے بانی ہیں ذوالفقار علی بھٹو, وہ بھی خطاب کر چکے ہیں. میاں نواز 3 سے 4 بار یہاں پہ خطاب کر چکے ہیں. وزیر اعظم پاکستان عمران خان یہاں پہ بہت تگڑے شو جو ہے وہ کر چکے ہیں. کیپیسٹی جو ہے, جو ہم نے سپورٹس ڈپارٹمنٹ سے فگرز لیے ہیں, اس کے مطابق یہاں پہ 35 سے 40 ہزار بندے کے بیٹھنے کی جگہ موجود ہے. ساتھ اس کے گیٹ محسن, ہیں آپ جو کو کیا لگتا ہے کل کتنے لوگ آئیں گے؟ لوگوں کا رسپانس دیکھتے ہیں, کچھ پبلک آئے گی, جمع ہوگی, کیونکہ یہ گڑھ ہے نون لیگ کا, ارد گرد سے لوگ بڑی تعداد میں آئیں گے, یا نہیں یہ کنٹینر وینر دیکھ کے لوگ رک جائیں گے کہ نہیں جاتے؟ جی بالکل ندیم صاحب, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گجرانوالہ نون لیگ کا گڑھ ہے, اور امید کی جا رہی ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ یہاں پہ آئیں گے. تاہم جو کنٹینرز لگائے گئے تھے وہ اب ہٹا دیے گئے ہیں. اب کوئی ایسی پابندی نہیں ہے لوگوں کے یہاں تک پہنچنے میں, اور لگ تو یہی رہا ہے کہ کل کا شو جو ہے وہ اچھا شو ہوگا, لیکن یہ تو کل ہی ڈیپینڈ کرے گا, کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ صرف جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی محسن خالد, بہت شکریہ. آپ ہمارے ایک بریک لے لیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو خاقان صاحب سے پوچھیں گے کہ ان کا انٹریکشن کس سے کیسے ہوا اور کیا باتیں ڈسکس ہوئی. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. شاہد خاقان صاحب, آپ کی میٹنگ کب ہوئی آرمی چیف سے؟ دیکھیے, یہ میٹنگز اعتماد میں ہوتی ہیں. میں وزیر اعظم رہا ہوں, 10 مہینے میں نے آرمی چیف کے براہ راست کام کیا ہے. اس سے پہلے بھی میٹنگز میں ملاقات ہوتی تھی. الیکشن کے بعد نہیں, میں الیکشن سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. الیکشن کے بعد یہ میں پھر یہ کہوں گا, یہ میٹنگ اعتماد میں ہوتی ہیں, لیکن اب چونکہ ان کی تشہیر کر دی گئی ہے تو مجھے بھی یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ نومبر 2018 میں ان کی درخواست پر. کس نے درخواست کی؟ آرمی چیف صاحب کی طرف, باجوہ صاحب کی طرف سے ہماری میٹنگ ہوئی. تو انہوں نے کیوں بلوایا آپ کو؟ وہ یہ معیشت ڈسکس کرنا چاہتے تھے, کیونکہ ہم حکومت میں رہے تھے. ان کو کچھ تشویش تھی کچھ پہلوؤں پر, جو IMF کا معاملہ تھا اور دیگر باتوں پر, جن کا میں تفصیل میں ذکر کرنا مناسب نہیں ہے. کنسرن کیا تو تھا؟ میں اور خواجہ آصف صاحب اور مفتاح صاحب ان سے ملے تھے. کیا کنسرن تھا ان کا؟ کنسرن یہ تھا کہ اکانومی ٹھیک طرف نہیں جا رہی, مہنگائی کے خدشات ہیں جو بڑھ رہی تھی اس وقت, اور IMF کے ایشوز پر, روپی ڈیویلیویشن پر. انہوں نے, ان کی اپنی ایک رائے تھی اس کے بارے میں, تو وہ ہم سے بھی جاننا چاہتے تھے کہ آپ نے کیسے مینیج کیا یا کیا نہیں کیا یا کیا کرنا چاہیے. تو بڑی ایک سیر حاصل اور لمبی گفتگو ہوئی, اور ہم نے اپنے خدشات کا اظہار کیا تھا کہ جس طرح یہ حکومت مینیج کر رہی ہے تو معاملہ بہت خراب ہو جائے گا. اور آپ یقین کریں کہ میری ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ اس خرابی کو 2 سے 3 سال لگ سکتے ہیں. آرمی چیف نے آپ کی رائے سے اتفاق کیا؟ نہیں, انہوں نے ہماری بات سنی, اور ہم نے جن خدشات کا اظہار کیا تھا, میں آپ خود اپنی بات بتا رہا ہوں کہ میرا اور مفتاح صاحب کا اور خواجہ صاحب کا یہ خیال تھا کہ جو بات ہم کر رہے ہیں اس کو 2 سے 3 سال لگیں گے. وہ بات 6 مہینے میں سچ ثابت ہوئی. 6 مہینے میں, یعنی جہاں پر ہم نے کہا تھا کہ معیشت پہنچ جائے گی, جہاں روپیہ پہنچ جائے گا, جو معیشت پر اثرات ہوں گے,
وہ تقریباً جون 19 کے درمیان آنا شروع ہو گئے. ایک اور آپ سے خبر پوچھنی ہے اور وہ آپ کے علاوہ کوئی بتا نہیں سکتا. ویری ریلائبلی مجھے پتا چلا کہ آپ نے تجویز دی ہے آرمی چیف کو کہ قومی حکومت بنا دی جائے. یہ کب ہوا اور کیسے ہوا؟ نہیں، میرا اس پہ کوئی مشورہ کسی نے نہ لیا ہے، نہ میں نے دیا ہے، نہ میرا یہ حق بنتا ہے. لیکن میری پچھلے سال جب یہ معاملات خراب ہو رہے تھے، کیونکہ ہم سب اس ملک میں رہتے ہیں، تو میری ہمیشہ سے یہ رائے رہی ہے کہ جہاں پر ہم پہنچ گئے ہیں، میں نے آپ کے پروگرام میں بھی کہا ہے کہ 6 اس ملک کے اندر انفلوئنسز ہیں ڈیسیژن میکنگ پر، یعنی ملکی معاملات پر 6 اثرات ہوتے ہیں، جس میں ایک پولیٹیکل سیٹ اپ ہے جو کانسٹیٹیوشنل ہے، فوج ہے، انٹیلیجنس سروسز ہیں، جوڈیشری ہے، میڈیا ہے اور نیب ہے. تو اب ان سب کو بیٹھ کر ایک گورننس ماڈل طے کرنا ہوگا اور یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ ہم نے کیا معاملات حل کرنے ہیں. ان معاملات کے لیے حل کے لیے ایک چیز جو ہے اس کو نیشنل گورنمنٹ کہا جاتا ہے، کولیشن گورنمنٹ نہیں، سوری یونٹی گورنمنٹ. اور یہ آپ نے یہ قومی حکومت کی تجویز کس وقت دی؟ نہیں، تجویز میں نے کبھی نہیں دی، یہ ڈسکشن ہوتی ہے مختلف لوگوں سے، یہ میری ذاتی رائے ہے. چلے وہی یہ ذاتی رائے یہ تھی. ہوئی کب؟ یہ تو 1.5 سال اس بات کو ہو چکے ہیں. سال میرا خیال ہے کہ یہ سال ہونے لگا ہے. 6 ماہ پہلے یا 8 ماہ پہلے آپ کی نہیں بات ہوئی نہیں، ہے. یہ دسمبر کی بات ہے، پچھلے سال کی. دسمبر 2019. دسمبر جنوری 8-9 مہینے ہو گئے نا. جی، میرے کچھ دوست تھے، وہ ملنے آئے، میں اسپتال میں تھا. ایکسچینج آف آئیڈیاز میں آپ نے کہا قومی حکومت ہو جائے تو کام آگے. قومی نہیں، یونٹی گورنمنٹ جو ایجنڈا ڈریون ہوتی ہے. میں نے کہا یہ ادارے ہیں، یہ بیٹھ کر ایک ایجنڈا بنائیں کہ ملکی معاملات کیسے حل ہوں گے، کیونکہ ہم تو زوال پذیر ہیں. تو آپ نے تجویز دی کہ یونٹی گورنمنٹ بنائے. تو یونٹی گورنمنٹ مین کہ پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف اکٹھے مل کے ایک ایجنڈا، منیمم کامن پروگرام طے کر لیں اور مل کے حکومت کریں. یہ اس وقت یہ حال تھا، اس وقت یہ حال تھا، اب یہ نہیں تو ہے. آپ کی تجویز کے اوپر جن سے آپ نے ڈسکس کیا انہوں نے کیا رائے دی؟ نہیں، وہ میرے دوست تھے، وہ کوئی سرکاری عہدہ نہیں رکھتے. وہ تگڑے دوست تھے. نہیں، ان کا یہ ایک انوکھی سی بات ہے. یہ میری ذاتی رائے، میں نے آپ کو بتایا. تو انہوں نے کہا کہ کیسے، انہوں نے بہت سے سوالات کیے. تو میں نے ان کو بتایا کہ آج جو ملک کے معاملات ہیں ان کو طے کرنے کا یہ ایک راستہ ہے جو مجھے نظر آتا ہے. کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے اس کے لیے؟ کانسٹیٹیوشنل نہیں ہے، لیکن کانسٹیٹیوشن سے باہر بھی یہ بات نہیں ہے. تو یہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جو میں نے 6 کا ذکر ہمیشہ کیا ہے، اگر وہ اکٹھے ہوں، ہم سب ملک کے خیر خواہ ہیں، ہم حب الوطن ہیں، پرچے بناتے رہتے ہیں ایک دوسرے پہ، کبھی غدار کہہ دیتے ہیں، کبھی کسی کو چور کہہ دیتے ہیں. ہو گیا جی، وہ چارج واپس ہو گیا آپ کے اوپر. اب آپ اچھے پھر لگ جائے گا، کون سی دیر لگتی ہے. یا بھلے آدمی آپ سے چارج واپس کر لیا. ہاں، ایس ایچ او پرچے درج کر دیتا ہے غداری کے، وزیر اعظموں پر درج کر دیتا ہے. کیا ابھی بھی سٹیج ہے ایسی جہاں آپ مل کے چل سکتے ہیں؟ معذرت سے. اب اکتوبر جنوری تک یہ سٹیج تھی، دسمبر میں جی، میرا یہ خیال تھا کہ جب ملک نہیں چل رہا تھا، ملک کے اندر یہ اتنی پولرائزیشن نہیں تھی، اور جب آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہوئی جو کورٹ کے آرڈر پر، پارلیمنٹ نے بل پاس کیا، اس وقت ایک ماحول تھا. اسی وقت آپ یہ آئیڈیاز ایکسچینج کر رہے تھے؟ جی، اسی زمانہ میں جیل سے آیا تھا اسپتال میں، تو وہاں پر یہ ایکسچینج آف آئیڈیاز ہوا. تو میں نے کہا یہ ہے، اگر آپ ملک کو چلانا چاہتے ہیں، یہ کسی شخص کی فوقیت نہیں ہے، کسی پارٹی کی نہیں ہے، یہ پیورلی ایک، لیکن اس کا بھی حل جو ہے. ابھی بھی کوئی بیک چینل کانٹیکٹ ہوا؟ نہیں. اب ممکن نہیں ہے. اس وقت یہ چیز ممکن ہو سکتی تھی کہ آپ 6 مہینے 1 سال یہ سیٹ اپ رکھ کے ملک کے جو لوگ بات کرتے ہیں کانسٹیٹیوشن کی، جی ٹی امینڈمنٹ کو یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، ایک حل ہے یہ. اس کے بعد بھی آپ نے الیکشن میں جانا تھا، اس میں بھی آپ نے یہی انشور کرنا تھا کہ ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں، اور ان الیکشنز کے بعد آئین کے مطابق حکومت چلے. یہ وہی چیز ہے جو ہم آج بھی کہہ رہے ہیں. مریم جلسے کر رہی ہوں گی، خاقان صاحب تقریریں کر رہے ہوں گے، اب کیا ہوگا؟ عوام کو موبلائز صرف ہم نہیں ہیں. آج پاکستان کی میرا خیال ہے 75% جن لوگوں نے ووٹ حاصل کیے ہیں وہ اس پلیٹ فارم پر ہیں، جو کمبائنڈ اپوزیشن ہے. تو وہ عوام کو موبلائز کر رہے ہیں کہ جو حکومت ہے وہ ناکام ہے، جو گورننس کا ماڈل ہے وہ ناکام ہو چکا ہے. الیکشن کی حقیقت اور اس کے نتائج اب سامنے آ رہے ہیں. اب ہم نے ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے. نعرے ابھی تک ہم نے جو سنے اس میں وہ لاڈلا والا بھی بات کر لی، امپائر بھی، سلیکٹر بھی باتیں کر لی، لیکن آپ کو پروگرام ابھی بھی دینا ہے. پروگرام کیا ہوگا؟ انسٹیٹیوشنل
کلیش والی طرف جائیں گے, چیلنج کریں گے ان کو, یا ان کے چیلنج کرے بغیر جائیں گے؟ سر کلیش کی بات نہیں ہے, ہم ہر اس قوت کو چیلنج کریں گے جو آئین کے مطابق نہیں چلتی. اسٹیبلشمنٹ کو ہٹ کریں گے؟ اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. جو دیکھیں ملک ہم سب کا ہے, آپ کا بھی ہے میرا بھی ہے. ملک میں ایک آئین ہے, اگر ہم اس ضابطے کو نہیں مانیں گے اس کو تبدیل کر لیں. آج بھی وقت ہے, امینڈمنٹ بل لے آئیں, ہم کہیں نہیں ہمارا ملک نہیں چل رہا, اس میں یہ تبدیلیاں کر لیتے ہیں. کوئی لوگ سمجھتے ہیں کہ پریزیڈنشل سسٹم بہتر چلے گا, حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ تباہی کا راستہ ہے. کچھ کہتے ہیں جی آئین میں ترمیم کر لیں, جس کو بھی جو ترمیم چاہیے لے آئیں ٹیبل پر. کوئی وہ سٹیج تو نہیں آئے گی آپ کے جلسے جلوسوں سے, کیونکہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سلوگن اب آپ کی جلسے جلوسوں یا آپ کے ورکرز کے منہ سے نکلنے شروع ہو گئے, کیا آپ کا کلیش والی صورتحال ہو اور ہاتھ سے نکل جائے گا؟ سر اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے, یہ آج ایک ایڈمیٹڈلی ایک ہائی ماڈل ہے. آج وہ فیل ہو گیا, اس نے عوام کی تکالیف میں عمران کو ٹارگٹ نہیں کرنا, ہم نے عمران کو لانے والوں کو ٹارگٹ کرنا ہے, تو اب براہ راست ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں نا, کسی اور کو تو نہیں کہہ رہے ہوتے. سر یہ دیکھیں نا, میں نے کہا ایڈمیٹڈلی ایک ہائیبریڈ ماڈل ہے. وہ ماڈل جیسے بھی بنا, میں وہ کہتا ہوں وہ کیسے ہوا 2018 کا الیکشن, اسٹیبلشمنٹ کو ہٹ کریں گے کہ نہیں؟ ٹروتھ کمیشن کے حوالے کر دیں. اسٹیبلشمنٹ کو ہٹ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ہٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اسٹیبلشمنٹ اگر آئین توڑ رہی ہے تو بات کرنی پڑتی ہے. جب آئین ٹوٹتا ہے عوام سفر کرتے ہیں. یہ اسٹیبلشمنٹ ملک کا حصہ ہے, سیاستدان بھی ملک کا حصہ ہیں. میں نے پہلے کہا یہ ہماری کچھ عادت سی بن گئی, دوسرے کو چور کہتے رہتے ہیں. چور کون ہوتا ہے؟ وہ نکل کے باہر نکل جاتا ہے, اور کسی کو غدار کہا جاتا ہے. یہ ہماری ایک 73 سالہ تاریخ ہے. میری بات سن لیں. اب بات ہے ملک کی, ہمارا ملک زوال پذیر ہے, اس بات کو مان لیں, ایڈمٹ کر لیں. اسٹیبلشمنٹ بھی ادھر رہ جائے گی, سیاستدان بھی ادھر ہی رہ جائیں گے. ملک مشکل میں ہے. دیکھیں بڑا چیلنج اکنامک کرائسس ہے, وہ نیڈ اے سولوشن جس میں اکانومی چلنی شروع ہو جائے. بہت بڑا چیلنج ہے, آسان نہیں ہے. وہ سولوشن آئین کے راستے سے ہٹ کر آپ کو نہیں ملے گا. بہت سارے لوگ خدشات کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ سٹیج نہ آ جائے جس میں ٹکراؤ کی ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ آپ کا سسٹم ڈیریل ہو جائے اور کچھ اور ہو جائے. جب عوام مشکل میں ہوئے ٹکراؤ کا خطرہ رہتا ہے. یہ رہتا ہے. یہ بات یاد رکھیں, یہ ہمارا تجربہ نہیں ہے, پوری دنیا کا تجربہ ہے. تو ٹکراؤ جب عوام 110 روپے کی چینی خرید رہے ہوں, 75 روپے کا آٹا خرید رہے ہوں, اور جب عام آدمی کے پاس چوائس یہ ہو کہ یا بچوں کو کھانا کھلائے یا بجلی کا بل ادا کرے, جب یہ چوائس آتی ہے پھر ٹکراؤ ہوتا ہے. اس بات کو بھولیں مت. اگر ایسی صورتحال پیدا ہو تو یہ فیٹ ایف کی میٹنگ میں جب آپ کے لوگ وہاں گئے ہوئے تھے تو اس وقت بھی سننے میں آیا کہ وہاں پہ بھی کچھ ایسی بات ہوئی تھی, تو کنوے کیا گیا کہ اگر ایسی صورتحال ہوئی تو پھر کیا ہو سکتا ہے, وہ تو پھر آپ سارے لوگ لوز کریں گے, پاکستان بھی لوز کریں گے. نہیں, میں نے کسی ایسی بات کو سنا نہیں ہے. دیکھیں کیا ہو سکتا ہے, مارشل لا لگ جائے گا. آر یو ریڈی فار دیٹ؟ نہیں, کیا ملک ریڈی ہے؟ بتائیے پہلے. نہیں, میں تو کبھی ریڈی نہیں. میں تو سب سے بڑا مخالف ہوں مارشل لا کا. 3 ایکسپیریمنٹ ہوئے ہیں, لیکن آپ اس سٹیج پہ لے جانے پہ مادہ ہیں کہ اگر یہ رسک آتا ہے تو ہو جائے. آپ وہ رسک لینے پہ تیار ہیں؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ممکن نہیں ہے. ہم نے بار بار آئین ہی توڑا نا. اگر آپ آئین مارشل لا لگائے بغیر توڑ رہے ہیں وہ بھی غلط ہے, آئین مارشل لا لگا کے توڑ رہے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ غلط ہے. تو پہلے یہ ایکسیپٹ کر لیں کہ ہم آئین نہیں توڑیں گے, عوام کی امانت کی حفاظت کریں گے اور ملک کو ترقی دیں گے. یہ بات اگر سارے مان لیں, میں سٹیک ہولڈرز کی بات ہمیشہ کرتا ہوں, سارے سٹیک ہولڈرز ہیں, یہ بات ایکسیپٹ کر لیں اور یہ ایکسیپٹ کر لیں کہ آج معاملہ ناکام ہو چکا ہے, نہیں چل رہا, پھر آگے کا راستہ ملے گا. اگر آپ اس غلطی کو ڈیفینڈ کرتے رہیں گے کہ یہ جو الیکشن ہوئے ہیں یا یہ جو حکومت ہے یہ کام کر لے گی, تو یہ معاملہ نہیں چل سکتا. دیکھیں اگر آپ کے پاس بیک چینل نہ ہو, نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ نہ ہو, تو پھر ٹکراؤ یقینی ہوتا ہے. اور جب ٹکراؤ یقینی ہو تو پاکستان جیسی ہسٹری جس کے سامنے ہو کہ 3-4 دفعہ یہاں کیا ہو چکا ہے, تو پھر ہمیں خدشات کے لیے تیار رہنا چاہیے. دیکھیں ٹکراؤ, مجھ سے ٹکراؤ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹکراؤ اگر عوام سے ہوا تو اس میں جیتے گا کون یہ آپ بھی جانتے ہیں, عوام ہی جیتتے ہیں, نقصان ملک کا ہوتا ہے. ٹکراؤ کی کیفیت سے ہمیشہ بچنا چاہیے, اور یہ صرف سیاستدان آپ کو دے سکتے ہیں. سیاستدان وہ جو عوام کی رائے سے آئے ہوں. اگر آدھے سے زیادہ آپ کے سیاستدان لائن کراس کر جائیں گے پھر کیا کریں گے؟ کون سی لائن؟ دوسری طرف چلے جائیں گے. عام طور پر وہ اسٹیبلشمنٹ سے جب فون آتا ہے تو بھاگے جاتے ہیں سارے. سر اگر اسی میں حل ہے تو ان کی یہ آزمایا جا چکا ہے نا. ابھی ریسنٹ یہ سب باتیں ایئرز اس کی ایک زندہ اور تازہ مثال ہیں. کون سی؟ آپ کے چیئرمین سینٹ کا انتخاب, اس کے اوپر نو کانفیڈنس, باپ پارٹی, بالکل یہ کہہ رہا ہوں. فیٹ ایف,
آرمی چیف ایکسٹینشن بل، کون سا ایسا موقع ہے جہاں پر ہم نے وہ آپ کو نہیں دیکھا ادھر کیا جاتے ہوئے؟ کیا ان کاموں سے ملک کو فائدہ ملا؟ آپ لوگوں نے کیا یا نہیں کیا؟ نہیں کیا یا نہیں کیا، جو ہم نے کیا وہ سب کے سامنے ہے. اگر میں اس کو ڈیفینڈ کرنا شروع کروں، جو غلطیاں ہیں وہ غلطیاں ہیں. جو ہم نے کیا ہم نے ملک کے مفاد میں کیا، ہم نے ملک کو استحکام آپ کو دینے کے پتہ ہے لیے کیا. حکمراں جماعت اتنی کانفیڈنٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی والے استعفیٰ نہیں دیں گے، مولانا صاحب جو ہیں وہ اکاموڈیٹ کیے جا سکتے ہیں. تو پیچھے رہ گئی مریم نواز شریف، تو ادھر گل بات ہو جائے گی، کوئی رستہ نکل آئے گا، انہیں سنبھالنا گا. یہ مطلب ایک تاثر ہے جو عام طور پہ دیا سر جا رہا اگر ہے. اسی میں پاکستان کا حل ہے تو ہمیں یہ بھی قبول ہے، لیکن اس میں پاکستان کا حل ہے نہیں. نظیم بڑے صاحب، ملک کے مسائل کون حل کرے گا؟ مجھے توڑنے سے ملک کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ مجھے دبانے سے حل ہو جائے گا؟ اگر ہوتا ہے تو یہی کر لیں. بات تو ملک کو ترقی دینے کی ہے نا. آپ کو نظر نہیں آ رہا ہم کہاں چلے گئے ہیں؟ کسی آ رہا ہے؟ جب مایوسی والی فضا یہ ہے کہ پچھلے 7-8 سالوں میں جتنی ڈیٹیریشن آئی ہے اکانومی کے اندر، اس کو دیکھ کے تو لگتا ہے کہ کہیں پہ بھی بہتری کا سار نہیں ہے. اب سی پیک والے انویسٹمنٹ سائڈ پہ رکھ دیں تو کوئی نیا آپ کا کارخانہ نہیں لگا. نہیں بس میں اپنے 5 سال ڈیفینڈ کر سکتا ہوں، بالکل ڈیفینڈ کر سکتا ہوں، اور نہ صرف کر سکتا ہوں بلکہ پاکستان کی پوری تاریخ سے کمپیئر کر سکتا ہوں. جو ترقی ہم نے دی ہے، جو مسائل حل کیے ہیں، جہاں پر پاکستان لیا تھا، جہاں چھوڑا ہے، اس کو میں ڈیفینڈ کر سکتا ہوں. کسی نے بات کرنی آ جائے. لیکن اب یہ کہنا جی وہ اس 5 سال کو اس 2 سال سے نہ جوڑیں. یہ 2 سال پاکستان کی تباہی ہے. معیشت تباہ ہو گئی، عوام پریشان ہے، اور آج تک کوئی یہ بتا نہیں سکا کہ ملک میں ہم کر کیا رہے ہیں، ملک کی ہماری کون سی پالیسیز ہیں، ہم کیسے ترقی دیں گے، کیوں مہنگائی بڑھ آپ رہی کے ہے. خیال میں، بالکل لاسٹ منٹ ہے، بریک کی طرف جانا ہے مجھے، کیا رزلٹ ہوگا آپ کی تحریک کا دسمبر تک؟ تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی؟ حقیقی تبدیلی، وہ نہیں 2018 والی نہیں. آپ کو حقیقی تبدیلی ملے گی ملک کے اندر، اور یہ آئینی تبدیلی ملے گی. اور وہ کب تک؟ یہ معاملہ چل نہیں سکتا. یہ میں ہمیشہ آپ کو پروگرام میں بھی کہتا ہوں، ہر جگہ کہتا ہوں، اس حکومت کا ہر لمحہ ملک میں بھاری ہے. یہ اس کو اب جانے دیں، عوام کو ایک دفعہ چناؤ کا موقع دیں اور ان کی رائے کا احترام کریں اور ملک آئین کے مطابق چلائیں. یقین کریں ملک چل پڑے گا. مارچ 2021 کے الیکشن، سینٹ الیکشن سے پہلے کوئی فرق نہیں پڑتا سینٹ الیکشن میں، کیا کوئی قیامت آ جائے گی؟ لیکن آپ کا ٹارگٹ وہی ہے، اس سے پہلے چاہتے ہیں. کوئی میرا ٹارگٹ یہ نہیں ہے. میرا ٹارگٹ تو آج ہے. میں تو کہتا ہوں آج ہی معاملے کو حل کریں، معاملے کو آگے بڑھائیں. یہ نہیں چل رہا. شاہد خاقان عباسی صاحب، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے. ایک بریک لے لیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو ڈاکٹر فیصل سلطان ہمارے ساتھ ہوں گے. کرونا دوبارہ سر اٹھا رہا ہے، اس کے ساتھ کیسے نبٹنا ہے، ایک بریک لے لیں، اس کے اوپر بات کریں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر فیصل سلطان ہمارے ساتھ ہیں، وزیر اعظم کے معاملے خصوصی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہوں گا. اللہ پاک نے کوئی خاص رحمت نازل کی، پاکستان کو بچا لیا اس مشکل سے جس میں ہم نے بہت سارے امریکہ جیسے ملکوں کو دیکھا کہ ان کے پاس کوئی راستہ نظر نہیں آتا، لیکن اب دوبارہ دیکھ رہے ہیں کہ نمبرز اوپر جانا شروع ہو گئے. وجہ کیا ہے اس کی؟ میں سمجھتا ہوں جی اس کی سب سے بڑی وجہ تو ہماری بد احتیاطی ہے. ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب یہ بیماری ختم ہے، اور اس کی جو SOPs جو ہم نے سیکھی تھیں، کچھ بہتر عادات یا طریقہ کار جو ڈپلوائے کیے تھے، ان سے ہم پیچھے ہٹ گئے. تو ہمارے ہر ایکشن کا، ہمارے ہر کام کا ایک رد عمل آتا ہے. بیماری جو ہے انہی چیزوں کو رسپونڈ کرتی ہے. جب آپ کیئرفل ہو جاتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں، تو بیماری کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، اور جب آپ بد احتیاطی کرتے ہیں تو یہ چھڑاتی. اور جیسے آپ نے بتایا، دنیا جہان میں ہمیں یہ ایک پیٹرن سامنے نظر آ رہا ہے. تو یہ وقت ہے انتہائی جسے کہتے ہیں نا کیئرفلی، وہ تمام چیزیں جو ہم نے سیکھی تھیں، جس میں فاصلہ رکھنا، جس میں ماسک کا استعمال، ہائیجین، یہ تمام چیزیں بہت ضروری ہیں. یورپین کنٹریز میں بھی دیکھیں، لندن میں دیکھیں، وہ دوبارہ انہوں نے وہ ریسٹرکٹیو جو رجیم ہے اس کو دوبارہ سے لے کے آ رہے ہیں. کبھی ٹیئر 1، ٹیئر 2، ٹیئر 3 کر رہے. آپ نے بھی کچھ اسٹریٹجائز کیا ہے کہ کہاں ہمارے وہ ہاٹ اسپاٹس کہاں پر ہیں اور کیسے ہم نے اس کو ٹیکل کرنا؟ بالکل جی، نہ صرف کہ اسٹریٹجائز ہاٹ اسپاٹس کو کیا، یہ بھی دیکھا ہے کہ تقریباً کس سٹیج کے اوپر ہم کون سی چیزوں کو واپس جسے کہتے ہیں ہارشر میجرز پہ یا زیادہ اسٹرکٹر میجرز پہ جا سکتے ہیں. لیکن ہمارا فوکس ہمیشہ یہ رہا ہے اور اب یہ رہے گا کہ خدا نخواستہ اگر یہ نمبرز بڑھتے ہیں تو ہم چیز کو ٹارگیٹڈ رکھیں. اور اسی لیے ہم ایریا وائز، سٹی وائز، پروونس وائز، اور ایون ود ان دا سٹی، شہر کے اندر بھی مختلف علاقے جو ہیں ان کو اسپیسیفکلی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہاں ایکشن کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ سارا شہر، یہ سارا ملک بند ہو. تو یہ چیز جاری ہے جی. یہ روزانہ کے بیسس پہ جو NCOC میں جو لیسنز حاصل کیے، جو سسٹم کو بلڈ کیا، اس کا فائدہ یہی ہے کہ آپ ٹارگیٹڈ رسپانس کر سکتے ہیں. اچھا، جو اس کا ہم نے انیشل فیز میں دباؤ دیکھا تھا مئی جون کے مہینوں میں، اس وقت جو ایک ہمیں سب سے پرابلم ایریا نظر آیا تھا، وہ میجر اربن سینٹرز آپ کے جو تھے نا، وہ پرابلمٹک ہو گئے تھے.
ہاسپٹلز میں جگہ نہیں تھی, ڈاکٹر گرنے شروع ہو گئے تھے, پیرامیڈکس بیمار پڑ گئے تھے. پھر آپ کچھ ایسے رجیم کی طرف گئے, آپ نے شاپنگ مالز کو, بڑے بڑے ان چیزوں کو ٹارگیٹ کیا, روکا ان کو. کچھ ایسے پلان دوبارہ سے آپ نے رکھے ہیں میز کے دیکھیے اوپر؟ تمام تر جو ریاکشنز ہیں نا وہ ڈپینڈ کریں گے سچویشن پہ, نمبرز پہ, ان کے پھیلاؤ پہ, اور جو بیماری کی ٹریجیکٹری ہے اس کے اوپر. تو یہ تمام چیزیں لکھ رکھی ہیں, ان کو شیئر بھی کیا ہوا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ وہ دن آئے, لیکن ان چیزوں کو ریسٹرکٹ کرنے کی جو ضرورت اگر پڑتی ہے تو ظاہر ہے پھر مجبوراً کرنا بھی پڑے گا. ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں جہاں کیسز نکل رہے ہیں آپ اس کو بلاک کر رہے ہیں, لیکن بالکل کریں. سردیوں کا مہینے اگلے جو نومبر دسمبر ہے اس کے اوپر آپ کا کیا پلان؟ میں سمجھتا ہوں جی سردیوں میں سب سے بڑا افیکٹ جو آپ کے سامنے ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ظاہر جب تھوڑا سا موسم تبدیل ہوتا ہے تو ہماری جو سوشل ڈسٹینس ہے وہ کم ہو جاتا ہے, ہرڈلنگ شروع ہوتی ہے, لوگ بند جگہوں میں زیادہ رہتے ہیں, کھلے میں کم ہیں. تو ہم پہلے سے اس معاملے کو سمجھتے ہیں کہ یہ رسک کا ٹائم ہے. اس میں پلان یہ ہے کہ اس چیز کو ری انفورس کرنا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی اگر بند جگہ پہ ہیں بھی تو وینٹیلیشن کا دھیان رکھیں, ماسک کا استعمال کریں, کچھ فاصلہ اور گیپ رکھیں, اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ اگر کسی کو کھانسی ہے, کچھ سمٹمز ہیں, تو وہ اپنے آپ کو کلیئرلی علیحدہ کر لے اور پھر ٹیسٹ کروائے. یہ دیکھیں لیکن ایز اے ہول تعلیمی اداروں کے اوپر آپ کیونکہ ہیٹنگ شروع ہو جاتی ہے, آپ دروازے بند کر کے روم ہیٹرز آن کر لیتے ہیں, کوئی ایسے پلان تو ابھی نہیں ہے کہ آپ نے ان تعلیمی اداروں کو بند کرنا ہے یا روکنا ہے؟ بلینکٹ کلوجر کی تو فی الحال کوئی پلان نہیں ہے موجودہ نمبرز کے تحت, لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم سینٹینل ٹیسٹنگ جو کر رہے ہیں نا, جو سیریل ٹیسٹنگ کر رہے ہیں وہ بھی چل رہی ہے, اور دوسرا ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی ٹیسٹ پازیٹیو ہو تو اس میں بھی تھوڑا گہرائی میں جاتے ہیں کہ ان کا اسکول یا کسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن یا کسی اور ایکٹیویٹی سے ڈسپرپورشنیٹ تعلق تو نہیں ہے, ٹریول سے تعلق نہیں, کسی اور جہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اس چیز سے تعلق تو نہیں ہے, اسکول سے یا کالج سے یا یونیورسٹی سے تعلق نہیں. اچھا, یہ چیز انالیسس جاری ہے, وہ آپ تعلیمی اداروں سے یا متعلقہ وزارتوں کے ساتھ کر سکتے ہیں. بچے جو اسکول جاتے ہیں ان کی ڈیوریشن ریسٹرکٹ کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ ان کو ایک تو فری اسپیس نہیں ملے جس میں وہ اکٹھے بیٹھ کے گپے وپے, اور ایک اگر انفیکٹڈ ہے باقیوں کو ٹرانسفر کرے. آپ انہیں 3 hours 3.5 hours کی ان ون گو اوپر نیچے کلاسز دیں اور پھر انہیں گھروں میں بھیج دیں. یہ شاید یہ سردیوں کے 2 مہینے میں آپ کو اسٹرکٹلی اس کو فالو کرنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں یہ طریقہ کار تو موجود تھا, صرف اس کی انفورسمنٹ کی بات ہے, کیونکہ یہ تو کہا تھا کہ ڈینسٹی مینٹین کی. اکثر جگہوں کو ڈینسٹی مینٹین کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ کلاسز کو آلٹرنیٹ کریں, ایک دن ایک گروپ آئے اور دوسرے دن دوسرا آئے. تو طریقہ تو موجود ہے, صرف اس کی ذرا بیٹر انفورسمنٹ یا کنٹینیوڈ انفورسمنٹ کی ضرورت ہے. چیز اچھی دیکھی گئی ہے ابھی تک جو ہم نے دیکھا وہ یہ کہ تعلیمی اداروں میں بہر کیف مجموعی معاشرے سے ذرا فرق کر کے تھوڑی کمپلائنس بہتر ہے, اس میں کوئی شک نہیں. میرے خیال سے اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید ان کو یہ ہے کہ جی اسٹرکٹ ایکشن بھی ہو سکتا ہے, پھر پیرنٹس ہیں وہ بھی بچوں کے بارے میں ورڈ ہوتے ہیں, ممکن ہے کہ جو اسکول کی انتظامیہ ہے وہ بھی اپنی ذمہ داری محسوس کرتی ہے, کالجوں کی انتظامیہ کہ بھئی یہ بچے آ رہے ہیں ہم نے ان کا دھیان رکھنا ہے. تو جو بھی وجہ یہ ساری چیزیں مل کے ان کا افیکٹ یہ ہوا ہے کہ اسکولوں کالجوں میں نسبتاً سوسائٹی کے باقی کے جو ایس او پیز کی کمپلائنس ہے وہ باہر کیف بہتر ہے. جو ویکسین ہم آئے ہیں ہیومن ٹرائلز کے اوپر, اس کی کیا اسٹیٹس؟ ویکسینز ہی ڈھیروں کمپنیاں ہیں جو کہ اپنی اپنی طریقے کی ویکسینز بنا رہی ہیں. اس دوڑ میں مختلف ٹیکنالوجیز کی بھی دوڑ ہے, صرف کمپنیوں کی نہیں, کوئی ایک طریقے سے ویکسین بنا رہا ہے, کوئی دوسرے طریقے سے بنا رہا ہے, اور ابھی یہ کلیئر نہیں ہے کہ کون سی اس میں سکسیزفل ہوگی. میں سمجھتا ہوں 5 6 7 لیڈنگ کنٹینڈرز ہیں جن میں سے کوئی نہ کوئی اس میں افیکٹو ہو جائے گی, بلکہ ایک سے زیادہ ممکن ہے کہ افیکٹو ہو جائے. اس میں اصل چیلنج جو ہے نا, پہلا پروف کا ہے کہ جب آپ ٹرائل کرتے ہیں تو چیز واضح ہوتی ہے کہ یہ واقعی افیکٹو ہے بھی نہیں, ہے یا نہیں, اور دوسرا سائیڈ افیکٹس. آپ نے دیکھا کل ایک وہ JNJ کی جو ویکسین تھی اس کو انہوں نے فی الحال پاز کیا, کہ ایک جو انڈیویجول ہے اس کا افیکٹ آیا, لیکن احتیاط انہوں نے اسی میں سمجھی کہ اس کو فی الحال روکا جائے اور اینالائز کیا جائے. اب جب یہ مرحلہ سائنس والا, تحقیق والا گزر جاتا ہے, پھر اگلا مرحلہ آتا ہے پروڈکشن والا. بہت ساری ڈوزز چاہیے کروڑوں لوگوں کو, اور پھر اس موسٹ لائکلی اٹ ول ٹیک انادر 3-4 months 6 months. جی بالکل, اس سے پہلے ویکسین کی دستیابی میں نہیں سمجھتا 3 مہینے سے شارٹ میں مجھے 3 سے 6 ماہ کے درمیان میں یہ آ سکتی. جو ہم ٹرائلز کر رہے ہیں پاکستان کے اندر NIH کر رہی ہے جی چائنیز والی ویکسین کے اوپر, تو اس کا ابھی تک کیا پوزیشن؟ تو اس میں انرولمنٹ شروع ہو چکی ہے, 5-6 بڑے ادارے جو ہیں اس میں حصہ لے رہے ہیں اس انرولمنٹ میں, اور NIH آف کورس اس کا فوکل وہ تھا کوآرڈینیٹر. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے جو ابتدائی رزلٹس ہیں ان کے آنے میں بھی ابھی چند ماہ باقی ہیں, تو وہ انیشل رزلٹس آئیں گے, کچھ پتہ چلے گا ویکسین کی ایفیکیسی بھی اور اس کی سیفٹی بھی. ایکچولی جو ٹرائل کی ڈیوریشن تو 12 ماہ ہے, لیکن وہ آبویسلی
وہ لیٹ افیکٹس کے لیے اور دیگر چیزوں کے لیے. شروع میں آپ سمجھ لیجئے کہ پہلے کوارٹر آف 2021 میں کچھ اس کے ابتدائی رزلٹس ہاتھ میں آ جائیں گے. پچھلے دنوں جب ہم نے یہ کورونا کا دباؤ دیکھا تھا تو ایک اور جو ہماری مارکیٹ کے اندر پینک تھا. آپ جس دعا کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے کہ اس دعا سے فرق پڑ جاتا ہے وہ دعا مارکیٹ سے غائب ہو جاتی تھی. تو آپ کو جس طریقے سے گندم اور شوگر کا کرائسس میں ایک لیسن یہ ہے کہ سپلائز بیف اپ ہونی چاہیے تاکہ کرائسس میں ہے. تو آپ کو بینگ ان چارج آف دس ڈپارٹمنٹ شاید سپلائز بیف اپ ابھی سے کر لینی چاہیے. جی کچھ اس میں ایفرٹ آلریڈی ہوئی, کچھ سیکھا پچھلی افیکٹ سے اور کچھ ہم تھوڑی پریڈکشن بھی کر سکتے ہیں. اچھا ایک اور آسانی تھوڑی یہ ہو گئی ہے کہ جو دوائیں ہیں ان کے جو ریلیٹیو اثرات ہیں بینیفٹ کے, ان کے بارے میں جو ٹرائل ڈیٹا ہے وہ ذرا تھوڑا زیادہ واضح اور ٹھہراؤ میں آ گیا. تو وہ جو پینک والا چکر تھا نا, آپ کو پتہ ہے کلوروکوئن پہ دوڑ لگ گئی, اس پہ دوڑ لگ گئی, اس پہ, اور جیسے آپ نے بتایا جس چیز کا نام بھی آیا وہ مارکیٹ سے غائب. جیسے آپ کو یاد ہو کہ ڈنگی کے زمانے میں پپیتا غائب ہو جاتا تھا تو دوائی سر ہر دوائی غائب ہوگی. ڈیکسامیتھازون وہ شارٹ ہوگی, ایزومیکس کسی کو چاہیے وہ شارٹ ہوگی. مجھے لوگوں سے فون کر کے درخواست کر کے اگر کسی کو مرض تھا تو اس کو وہ مزے کی بات یہ ہے کہ اب چونکہ سائنس تھوڑی اس کی سیٹل کر گئی ہے تو یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ ابتدائی فیزز میں آپ کو ایک دوائیں ہیں, ڈیکسامیتھاسون ہے, ایک ریمڈیسیویر ہے. یہ جو کرنٹ آج تازہ ترین بھی گائیڈ لائنز اس کی ہیں وہ انہی کا ذکر کرتی ہیں. باقی گڈ نرس, خدا نہ خواستہ اگر کوئی زیادہ بیمار ہوتا ہے تو ان دوائیں اپنی جگہ موجود ہیں, لیکن جو دیکھا گیا کہ اچھی سمجھدار ایجوکیٹڈ قسم کی نرسنگ اور میڈیکل کیئر جو ہے نا, جو آئی سی یو کی گڈ کیئر جس کو ہم بولتے ہیں, اس سے بھی میٹر کرتا ہے, اس سے بھی فرق پڑتا ہے. لیکن اللہ کرے کہ ہم اس نہج تک نہ پہنچیں, اس سے پہلے ہی ہم اپنی اس کرو کو واپس اللہ پاک کی رحمت سے پر امید ہے. ایک سیاسی ماحول بڑا گرم ہو رہا ہے, تو ابھی ان کے اوپر تنقید ہو رہی تھی کہ آپ جلسے جلوس کرنے جا رہے ہیں. تو آج میں نے ان میں سے کسی کا بیان پڑھا تھا, عمران خان نے تو یہاں بیٹھ کے تو بہت بڑا ایک اجتماع اس سے خطاب کیا, انہوں نے نہیں کچھ ہوا تو ہمیں کیا ہوگا. تو کوئی پریکاشن جو پرائم منسٹر آف پاکستان کے لیے بھی ہو, ایسے اجتماعات کے لیے اور اپوزیشن کے لیڈرز کے لیے بھی ہو. دیکھیں جی, میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں, اجتماع کسی بھی صورت میں ہو, کسی بھی وجہ سے ہو, وائرس کو پتہ نہیں ہے اس کا. وائرس تو جہاں نہ اسے یہ پتا ہے نون والا, نہ یہ پتا ہے نہ پی ٹی آئی والا, اور اس کو یہ بھی نہیں پتا یہ جلسے کی نوعیت کیا ہے, یہ کس وجہ سے ہے. آپ خوشی کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں, غم کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں, سیاست کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں, یا کسی ریلیجس ایونٹ کے اوپر اکٹھے ہوئے, جہاں لوگ اکٹھے ہو جائیں گے ٹائٹ سپیس میں, خاص طور انڈور ٹائٹ سپیس میں, تو رسک بڑھ جاتا ہے. جو لوگ 16 کو جا رہے ہیں گجرانوالہ میں, ان کو کیا کرنا چاہیے احتیاط؟ میرے خیال سے جی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فاصلہ رکھیں, جہاں جائیں. دیکھیں اول تو یہ ہے کہ جو بزرگ ہیں, بوڑھے ہیں, جن کو دیگر بیماریاں, وہ تو مکمل طور پہ اولڈ ایج والے تو نہیں جائیں. میڈیکل ایڈوائس تو یہی دی جا سکتی ہے ان کو. اور اگر جانا ہی ہے تو کم از کم پھر ساتھ کچھ سینیٹائزر ہاتھ میں رکھیں, ماسک کا استعمال کریں, لوگوں کو گلے نہ جا کے ملیں, اور ہاتھ ملانے کی بجائے ایک جسچر سے سلام کر لیں اور فاصلہ رکھیں. اور اگر خاص طور پہ آپ کو خود کو کھانسی ہے یا بخار ہے تو پھر تو بالکل جیسے میں نے کہا, بزرگ نہ جائیں, بیمار شخص کو باہر کیف نہیں جانا چاہیے, وہ جا کے 10 اور لوگوں کو بیمار کر سکتے ہیں. میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں, لیکن جو 2 چیزیں میں نے سیکھی ہیں اس سارے کرائسس میں, کہ ایک اگر آپ کا ماسک پہنا ہوا ہے اور ایک باہمی فاصلہ ہے, تو آپ بڑی حد تک محفوظ رہتے ہیں. سر یہ 2 چیزیں آبزرو کرنی بہت پابندی ہے. ملک صاحب سائنس بھی یہی کہہ رہی ہے, آپ کی آبزرویشن ایگزیکٹلی سائنس کے مطابق ہے. تو یہ 2 چیزیں ہیں جو یہ ساروں کو آبزرو کرنی چاہیے. بالکل. تو دعا مانگیں, پھر اللہ پاک کرم کرے. یہ دعا تو ضرور کریں, کچھ ہمیں اپنی ایفرٹ تدبیر بھی کرنی. تو تدبیر کر کے ساتھ میرے خیال میں لوگوں کو باور, جیسے ہم نے پہلے کروایا تھا کہ احتیاط احتیاط احتیاط, وہ آپ سے وہ میسج دوبارہ آنا چاہیے, پرائم منسٹر سے بھی آنا چاہیے. میں جی حاضر ہوں, اسی لیے آپ کی مہربانی, آپ اس میسج کو اپنی آواز کے ذریعے پہنچا رہے ہیں, بہت اہم میسج ہے. ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.